عسکری حسن عسکری حسن عسکری حسن عسکری ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کے دم سے ہے سحر، انہی کے دم سے شام، سب پڑھو درود اور سلام۔ آ گئے ہیں 11ویں امام، آ گئے ہیں 11ویں امام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مشرف عباس مصطفی پروگرام نور دعا کے ساتھ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، شب جمعہ، شب مغفرت، شب دعا، شب التجا، شب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف، شب زیارت امام حسین علیہ السلام، اور آج کی جو شب ہے، آج کے جو دن تھا وہ ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی تھا، تو اسی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام کی زندگی کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ سیرت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، امام علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تو امام 232 ہجری میں دنیا میں آتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی والدہ گرامی کے ساتھ سامرا کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب وہاں پر زندگی کرنے کے بعد اگر ان کے مکمل جو زندگی ہے، تقریباً مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا 28 سال، بعض نے 29 اور بعض نے 30 سال تک آپ کی عمر کے بارے میں روایت ہمیں موجود ہے، ملتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے پوری زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تقریباً ان کی زندگی کے ادوار کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا 13 سال وہ مدینہ منورہ میں زندگی کرتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرا ان کا حصہ ہے وہ 10 سال سامرا میں امامت سے پہلے، اور 6 سال جو ان کی امامت ہے وہ بھی سامرا میں وہ زندگی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اوپر اگر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں تو واقعاً بہت زیادہ سخت زندگی گزاری ہے، بہت زیادہ مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، محاصرہ ہے ہر طرف سے، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب ان کی دور زندگی میں، جب ان کی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان پر بھی بہت زیادہ سختیاں تھیں، ان پر بھی جاسوس جو تھے وہ بار بار ان کو تنگ کرتے تھے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت مرحلے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب مدینے سے سامرا کی طرف اپنے سفر کیا، اس کے بعد سے لے کر آپ نے آخری عمر تک آپ نے کوئی مسافرت نہیں، کوئی سفر نہیں کیا، یعنی حتیٰ دوسرے معصومین کے حوالے سے ہم اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو معصومین علیہ السلام حج کے لیے جاتے تھے، مکہ عمرہ کے لیے جاتے تھے، مدینہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی پر اتنی سختیاں تھیں، بنو عباس نے اتنی سختیاں کی ہوئی تھی، اتنا زیادہ محاصرہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ نہ مکہ جا سکے، نہ زیارت کے لیے رسول خدا کی زیارت کے لیے مدینہ جا سکے، یعنی اس قدر سختیاں تھیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام ہادی علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، سب سے پہلے سید محمد ہیں، جن کے بارے میں آپ جب بھی سامرا جاتے ہیں، جب بھی عراق جاتے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت ہی عالم، فاضل اور بہت عظمت والی شخصیت تھی ان کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر امامت امام حسن عسکری کو نہ ملتی تو شاید سید محمد کو ملتی۔ ان کے بعد سید حسین ہیں، ان کے بارے میں بہت سی روایات ہمیں اس قدر نہیں ملتی، تاریخ اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی دقیق مطالعہ اگر کرتے ہیں تو کوئی مطالب ہمارے پاس ان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ ان کی جو آواز تھی وہ شبیہ ہے آواز حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف، یعنی اب دیکھیں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ خود امام حسن عسکری کی طرح ہے، لیکن آواز جو ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی طرح ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں خود امام حسن عسکری ہیں، اور بعد میں جعفر ہیں جو چوتھے ان کے بھائی ہیں، جن کے بارے میں جعفر کذاب کے نام سے مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، اور یہاں تک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب جعفر دنیا میں آتا ہے تو امام حسن عسکری جو ہیں وہ امام ہادی جو ہیں وہ خوش نہیں ہوتے ان کی ولادت کی وجہ سے، کیونکہ جب آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام شہادت کے بعد امام ہادی علیہ السلام کے اور امام حسن عسکری کی مخالفت کرتے ہیں اور بنو عباس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور بہت زیادہ
امام حسن عسکری کو تنگ کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ گفتگو مسلسل کرتے رہیں گے. معجزات کے اوپر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. جس طرح سے دوسرے معصومین علیہ السلام کے معجزات ہیں اس وقت واقعاً دیکھا جائے تو ان معصومین ائمہ علیہ السلام کی اتنی سختیاں نہیں ہیں, لیکن امام حسن عسکری کی اتنی سختیاں ہیں کہ ان 6 سالوں میں بہت زیادہ سختی ہونے کے باوجود اب سینکڑوں ہمیں معجزات ملتے ہیں, جس میں ایک معجزہ میں بیان کر کے اپنے آج کے مہمان کا تعارف کروں گا انشاءاللہ. ابو ہاشم جعفری یہ امام حسن عسکری کے اصحاب میں ان کا شمار ہے. یہ جعفری وہ جعفری نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر سنی سے شیعہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں جعفری ہو گیا ہوں, یا کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل سے ان کی اولاد سے ہے تو وہ جعفری کہلاتا ہے. تو یہ جعفری وہ جعفری نہیں ہے بلکہ یہ جعفر طیار کی اولاد میں سے ہیں, ان کی نسل میں سے ہیں, اس لیے ان کو جعفری کہا جاتا ہے. تو ابو ہاشم جعفری جو ہیں وہ امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہے, امام حسن عسکری کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہے, اور امام حسن عسکری کے ساتھ زندان میں بھی یہ کئی مرتبہ رہ چکے ہیں. تو معجزہ کے حوالے سے ایک دفعہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے خدمت میں جانا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے دل میں تمنا کیا کہ میں امام کی خدمت میں جب حاضر ہوں گا تو امام سے میں ایک نگ لوں گا. یعنی جب زائرین یہاں پر آتے ہیں, کربلا جاتے ہیں تو کپڑا لے کے آتے ہیں, وہ زری پہ لگاتے ہیں, یا سرداب حضرت غازی عباس علیہ السلام جاتے ہیں وہاں سے پانی لیتے ہیں تبرکن, یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو تربت ہے اس کو ساتھ رکھتے ہیں تبرکن. تو انہوں نے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں اور وہاں سے ایک نگ لے لوں, انگوٹھی میں خود لے لوں گا. جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں امام حسن عسکری کی خدمت میں تو امام علیہ السلام کی ہیبت اتنی ہے, واقعی اس جوانی میں یہ ہیبت بہت ہی کم ائمہ علیہ السلام اگر دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم ایسے ائمہ ہیں جو اس جوانی میں جو ہیبت امام حسن عسکری کی تھی, وہ ہیبت کو دیکھ کر جو دل میں تمنا لے کر آئے تھے وہ بھول جاتے ہیں, اور پھر مختلف سوالات کرتے ہیں امام سے اور جوابات لے کے جب وہ جانے لگتے ہیں تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ ایک انگوٹھی ان کی طرف پھینکتے ہیں. تو جب ابو ہاشم جعفری اس انگوٹھی کو اٹھاتے ہیں تو امام کی طرف جیسے ہی دیکھتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اے ابو ہاشم جعفری تم دل میں نگ کی تمنا لے کر آئے تھے, میں تمہیں انگوٹھی دے رہا ہوں, تم نگ بھی رکھ لو اور انگوٹھی بھی رکھ لو. یعنی امام علیہ السلام کے معجزات میں دیکھیں کہ وہ علم غیب کو جانتے تھے. اب یہاں پر یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ واقعاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا, بہت کم ایسے مومنین ہیں جو امام حسن عسکری سے کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ مطالب ہمارے پاس نہیں, اور ممبروں سے بھی اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوتا واقعاً امام کا. تو دعا کے حوالے سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرنے سے یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا ہماری رد ہو. خود امام حسن عسکری, خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعریف کے محتاج نہیں, اکثر و بیشتر اوقات آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں, جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین, اما بعد. السلام علیک یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ, السلام علیک یا اخت ولی اللہ, السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ. تمام ناظرین کی طرف سے زیارت پڑھتے ہیں اور بیوی کو سلام کرتے ہیں تمام ناظرین کی جانب سے. اور جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ الحمدللہ ہم لوگ جوار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں, اور پروردگار کا خاص شکر ہے کہ خداوند عالم نے آج کے دن ہمیں یہاں پر جمع کیا اور ہمارے دل میں اس سرور کو رکھا, اس خوشی کو رکھا, اس فرح کو رکھا کہ جس کے بارے میں خود معصوم علیہ السلام یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے حزن کے ساتھ محزون ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. کتنا شکر ادا کیا جائے اس پروردگار کا کہ جس نے اہل بیت کی خوشی میں ہمیں خوش کر دیا. کیا بات ہے, بے شک. کتنا شکر ادا کیا جائے اس پروردگار کا, اس مالک برحق کا, اس رب العالمین کا کہ جس نے ہمارے لیے اس کائنات میں رحمت للعالمین کو صرف مبعوث نہیں کیا بلکہ ہمارے قلوب کو ان کی طرف مائل کر دیا. کیا بات ہے, بے شک. اس طرح سے شکر ادا کریں اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف ایسے مائل کیا کہ جہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دل وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی معصومین علیہ السلام کا ذکر ہو ہمارے دل وہاں پر خوش ہو جاتے ہیں.
آج جو کہ دن ہے امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، بسم اللہ۔ اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور تمام ناظرین کی جانب سے اور ہدایت ٹی وی کی اس ٹیم کی جانب سے اس زمانے کی حجت امام دورہ صاحب العصر والزمان کی خدمت اقدس میں ان کے والد بزرگوار کی ولادت مبارک اور جو بسعادت ہے اس کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ یقیناً انشاءاللہ کہ زمانے کی حجت ہمارے قلوب سے واقف ہے، بے شک بے شک، یقیناً زمانے کا امام ہمارے دلوں سے واقف ہے کہ ہم ان کے والد بزرگوار کی اس ولادت بسعادت پہ خوش ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہیں، کیا بات، اور یقیناً خداوند عالم کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس پوری دنیا میں انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس اللہ، زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اور وہ مقصد سوائے اس کمال کے اور کچھ نہیں ہے کہ انسان خداوند عالم کے قریب ہو جائے۔ انسان نہیں معلوم کن واسطوں کے ذریعے سے خداوند عالم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، سبحان اللہ، لیکن یقیناً ایسا ہے کہ خداوند عالم ہی نے اس کائنات میں ایسی حجج کو مبعوث فرمایا ہے، ایسے وسیلے مقرر فرمائے ہیں اس کائنات میں کہ جن کیا کے بات، ذریعے سے خداوند عالم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کس قدر شکر کا مقام ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم نے انہی حجتوں کا ماننے والا ہم لوگوں کو اس کائنات پہ خلق کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری ارواح نے یقیناً عالم زر میں خداوند عالم کی ایسی عبادت انجام دی ہوگی بے شک، جس کے نتیجے میں پروردگار کی یہ مشیت ٹھہری ہوگی کہ اس کائنات میں اس انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقیناً خداوند عالم کے شکر کا مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو بانٹ رہا تھا، وہاں پر ایسا نہیں کہ ہماری جھولیاں خالی رکھی ہوں۔ واہ واہ واہ، خداوند عالم کے شکر کا مقام ہے کہ پروردگار نے اس دن ہمیں یہاں پر جمع کر کے اللہ تمام دنیا کے سامنے یہ بیان کرنے کا موقع دیا واہ واہ کہ واہ، معکم معکم سبحان لا اللہ، مع اعدائکم، کیا بات، اے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سبحان، دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً ہم لوگ ایک ایسی حجت خدا کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جس نے اس کائنات میں تشریف لا کر اس کائنات کو عدل و انصاف سے پر کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، بار بار انسان کہتا چلا جائے کہ مولا آپ کے ساتھ ہے، خاص طور پہ اس فتنے کے دور میں، بالکل اس فحشاء اور اس منکر کے اللہ دور میں کہ اکبر، جہاں اللہ پر پوری دنیا میں ایک عجیب مصیبت کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ چاہے اقتصادی مشکلات ہوں، وہ چاہے معاشی مشکلات ہوں، وہ چاہے خانوادے کی مشکلات ہوں، وہ جس شے کی بھی مشکلات ہوں، پروردگار نے ہمارے دلوں میں ایسی حجتوں کا، ایسی حجج کا، ایسی ذوات کی محبت کو رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں جب ہم ان سے کلام کرتے ہیں، جب ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں تو اپنے سبحان غموں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک اب آپ ایسی، غور کریے کہ کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے اور ان کا دل مائل ہوگا کہ کسی طرح سے قوم تشریف لائیں یہاں بے پر شک، اور بے شک، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں، مشہد شک، میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں۔ ہم سب جائیں اور جا کر عراق میں سامرہ میں کیا امام بات عسکری ہے، علیہ کیا السلام بات، کے حرم میں انشاءاللہ موجود ہوتے، انشاءاللہ، ان کو خود سے مبارکباد پیش کرتے، الہی آمین، اور یقیناً یہ خود یہ جو انسان کے دل کی تڑپ ہے کہ یہاں پر آنا ہے، ان تمام حجتوں کی، ان تمام ذوات مقدسہ کی زیارت کو انجام دینا ہے، سبحان اللہ، پروردگار کی رضا بھی اسی میں ہے۔ خداوند عالم نے انہی کے ذریعے سے کیا بات، ہم لوگوں کو ایسا سکون عطا کیا، یعنی اب جو یہاں پر زائر آ رہا ہے یقیناً بہت ساری تمنائیں لے کر آ بے رہا ہے، شک بے شک، بہت ساری حاجتیں لے کر آ رہا بے ہے، شک، بہت سارے غم اس کے دلوں میں موجود ہیں۔ یہاں پر کتنے بھی اس وقت بھی زائر موجود ہیں، یقیناً نہیں معلوم کس کے دل میں کیا گزر رہی ہے اور کس طرح سے کس حالت سے وہ یہاں پر زیارت کے لیے آیا ہے اور بی بی سے طلب کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ بی بی اکبر، کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے۔ بے شک، اور یقیناً جب کوئی یہاں سے جاتا ہے، بلکہ جانے سے پہلے ہی جیسے حرم کے دروازے سے کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب وہ سکون محسوس کرتا ہے، عجیب اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اب غور کریے کہ ہم لوگ اگر اس کو کسی مثال کے ذریعے سے سمجھائیں تو اگر ایک انسان جو گھر میں بچہ ہے وہ پریشان ہے اور اس کو معلوم ہو کہ فلاں بزرگ میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی وہ بزرگ گھر میں داخل ہوگا بچہ جتنا بھی پریشان ہوگا مسکرا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے وہ شک، جیسے، یا پھر اس طرح سے کہیے کہ اگر اس بزرگ کے پاس اس کو جانا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر وہ بزرگ موجود ہے کہ جو اس کی مشکل کو حل کر سکتا بے ہے، شک، جیسے ہی وہ اس گھر میں داخل ہوگا تو یقیناً اس کے چہرے کی جتنی بھی افسردگی ہے، جتنی بھی ختم ہو جائے پشیمانی گی، پریشانی ہے، وہ ساری ختم ہو بے جائے گی۔ شک بے شک، اور جہاں پر خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی کو بزرگ کر کے خلق کیا ہو، اللہ اکبر، خداوند سبحان اللہ، عالم نے کسی کو اس کائنات میں حجت بنا کر خلق کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان خداوند اللہ، عالم نے اس کائنات میں امامت جیسا منصب دے کے اس کائنات میں کسی کو مبعوث کیا ہو،
کیا بات. جب یہ پروردگار مبعوث کر رہا ہے تو یقیناً ان کے ذکر کے ذریعے سے خداوند عالم سے دعا کریں گے کہ پروردگار جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی اس کائنات میں مومنین ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی آمین الہی. اور دیکھیے خداوند عالم کی یہ رحمت کا سلسلہ جاری ہے، سبحان اللہ. یہ باران رحمت جاری ہے. بے شک بے شک. ہم اگر باران رحمت کو اگر دیکھیے، جب خداوند عالم باران رحمت کو نازل کرتا ہے واہ واہ وہ واہ. اسی جگہ پر مؤثر ہوگی جہاں کی زمین زرخیز ہوگی. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. زمین زرخیز نہ ہو تو یقیناً خداوند عالم کی جو باران رحمت نازل ہو رہی اس ہے کا فائدہ نہیں اس ہوگا. کا فائدہ نہیں ہوگا. زمین بالکل. بنجر ہے، بالکل ایسے. یعنی اس کے اندر جتنا مرضی بیج کو بو دیا جائے اس کے باوجود وہ خوشہ نہیں بن سکتا، وہ بے کوپل شک. نہیں بن سکتا، وہ بے مفید شک. نہیں ہو سکتا. درست سے. اب خداوند عالم کی یہ باران رحمت کا نزول ہے، یعنی خداوند عالم نے جب اس کائنات میں حجت کو بھیجا ہے، اس کائنات کو خوش کیا ہے، کیا بات ہے. اس کائنات کو راضی کیا ہے، اس کائنات میں ایک ایسی ذات کو مبعوث کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان نے نہیں بلکہ اس کائنات نے خداوند عالم کی تسبیح بجا واہ لانی ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھی. اس کائنات کے ذرے ذرے نے جو تسبیح بجا لانی ہے انہی کے واسطے کے ذریعے سے بجا لانی ہے. بالکل ایسے ہی. اب کتنے شکر کا مقام ہے پروردگار کے کہ جب انسان اپنے قلب میں اہل بیت علیہ السلام کی خوشی پہ خوشی کو محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کے لطف کی جو باران رحمت نازل ہو رہی ہے وہ کسی زرخیز زمین پہ جا رہی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور بہترین. کتنے شکر کا مقام ہے یہ کہ خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری کہ ہماری اس روح کی سرزمین کو زرخیز رکھا واہ جائے واہ واہ. بہت اچھی. اور اس کو اپنے لطف سے اس طرح سے اہل بیت کی محبت کے بیج کے ساتھ حل چلا دیا جائے واہ 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 کہ واہ. جس کے نتیجے میں وہ خوشہ صرف انسان کے کام نہ آئے بلکہ اس پوری کائنات کے لیے جنت بنانے کے کیا کام بات آنا ہے، شروع کیا کر دے. بہترین اب بہترین. غور کریے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں، وہ جہاں پر ہوں گے ان کا کردار ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں پاس اگر کسی دوسرے انسان نے کوئی منکر بجا لانا بھی ہے تو نہیں بجا لائے گا. واہ. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ وہ جو خوشہ خداوند عالم کی مشیت سے انسان کے قلب میں بنا ہے جی جی. وہ صرف اس انسان کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے مفید ہے. بے شک. کیا بات ہے. اب بہترین. غور کریے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جاتے ہیں وہاں پر اہل بیت کی خوشی میں جشن منعقد کرتے ہیں، جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو بے جاتے ہیں. شک بے شک ایسے ہی. اچھا، وہ جو غمگین ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا ذکر کرتے ہوں، اپنے غموں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ انہی کا معصومین ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پر جشن میں خوش ہوتے ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اپنی خوشی کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کا بے ذکر شک کرتے بے ہیں. شک. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے یقیناً خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری ہے کہ وہاں پر انسان کی ہدایت کرتا چلا جائے. واہ 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 واہ. بہت اچھی بہت اچھی. جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری ہے کہ اپنی حجت کے ذریعے سے اس کائنات کی ہدایت کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. اس کائنات کو کسی طریقے سے رہنے والے تمام مخلوق کو، انسانوں کو ایسا کمال عطا کرے کہ جہاں پر وہ اس کے خدا اپنے رب کے قریب ہونا شروع ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پروردگار کا کیا شکر بات ہے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مبارک ہو اور مبارک. ہدیہ تبریک ہے امام عسکری علیہ سلام السلام کی ولادت بسعادت بہت کی بہت شکریہ. مناسبت سے. بہترین آپ بیان کر رہے تھے اور جو فضائل آپ نے معصومین علیہ السلام کے بیان کیے واقعاً اگر ہمارے ناظرین انشاءاللہ مستفیض بھی ہوں گے اس سے. اور نقطہ نقطہ پر اگر ہم، کیونکہ جس طرح سے آپ بیان کر رہے تھے ابھی تو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم حضرت معصومہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہی کلمات اگر آپ کسی عوام کے سامنے کہیں مجلس پڑھتے شاید وہاں پر نعرے بھی لگتے. بہترین آپ نے بیان کیا. بہت بہت شکریہ. کیونکہ آج جو ہم پروگرام لے کر آئے ہیں وہ سیرت امام حسن عسکری کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ یہ بتائیے کہ عسکری جو امام علیہ السلام کو کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے تمام معصومین علیہ السلام کے ساتھ کچھ القابات معروف ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. یعنی معصوم کا نام ہے علی، یعنی علی ابن موسیٰ، جی جی. لیکن لقب ان کا جو معروف ہے وہ الرضا کے نام رضا. سے بالکل معروف. ایسے ہی. اسی طرح سے التقی ہیں، اسی طرح سے نقی النقی. ہیں. اور اس سے پہلے اگر ہم لوگ چلے جائیں جو معصومین علیہ السلام کے تمام القابات جو معروف ہیں، جی. امام عسکری علیہ السلام کے دو وجوہات بیان کرتے ہیں. ایک وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب یہ اپنے بابا امام نقی علیہ السلام کے ساتھ سر من رآ، کہ جس کو آج سامرہ کہا جاتا بالکل ہے ایسے. کہ اس کا اصل نام سر من رآ. من رآ ہے کہ جس نے اس کو دیکھا وہ مسرور ہو گیا. اس قدر خوبصورت ایک جگہ، سبحان اللہ. یعنی خود دجلہ کے کنارے پہ وہ ایک سرسبز اور ایک شاداب جگہ ہے. تو سرسبز ہونے کی وجہ سے جو وہاں جاتا تھا موسم کی وجہ سے مسرور ہو جاتا تھا، اس لیے اس کا نام سر من رآ رکھا گیا. لیکن یہ سر من رآ سامرہ ایک چھاونی تھی، اور چھاونی کو عربی زبان میں عسکر کہتے ہیں یا معسکر کہتے ہیں. درست.
چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کے ساتھ وہاں پر جا کے رہے اور وہاں پر جا کے مقیم ہو گئے، اس معسکر کی وجہ سے، چھاونی یعنی وہاں پر تمام جو فوجی تھے وہ وہاں پر جمع تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ متوکل عباسی نے اپنے جو دارالخلافہ تھا اس کو بغداد سے سامرہ منتقل کیا تھا، درست ہے، اور یہ عباسی دور میں کافی عرصے تک سامرہ ہی وہاں ان کا دارالخلافہ رہا، یعنی عباسی حکومت کا دارالخلافہ سامرہ رہا، اور سامرہ چھاونی ہونے کی وجہ سے، اس کی حفاظت ہونے کی وجہ سے، دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے معسکر کہلاتا تھا، اور وہاں پر مولا کا موجود ہونا اس وجہ سے معروف ہو گیا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ وہ حسن ہے کہ جو معسکر میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جو وجہ بتاتے ہیں شیخ حر عاملی، وہ نقل کرتے ہیں فضل ابن شاذان سے، فضل ابن شاذان کے جن کا حرم یہیں پر شہر رے میں موجود ہے، مشہد کے قریب موجود ہے۔ فضل ابن شاذان سے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اپنے صحابی کو فرمایا، اور اسی طرح سے سلسلہ سند موجود ہے کہ جس میں فضل ابن شاذان بھی ہیں، اور نقل کرنے والے اپنی کتاب میں شیخ حر عاملی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے صحابی کو بیان کیا کہ خداوند عالم نے مجھے ایک لوح ہدیہ کی ہے، سبحان اللہ، مجھے ایک لوح ہدیہ کی ہے، اور اس لوح میں میرے جتنے بھی نائبین ہیں، میرے جتنے بھی وارث ہیں، میرے جتنے بھی خلفاء ہیں، میرے جتنے جانشین ہیں، ان سب کا نام لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان شیخ حر عاملی کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جب سب کے نام ذکر کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کا جب نام ذکر کیا، یعنی حسن ابن علی جب نام ذکر کیا تو حسن عسکری کے نام سے ذکر کیا، یعنی خداوند عالم کے پاس جو لوح موجود ہے، محفوظ ہے، اس پہ بھی اس یہی کو نام ہدیہ کیا گیا، تو وہاں پر بھی اسی نام کے ساتھ موجود تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا۔ واہ واہ، بہت ایک اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس چھاونی میں رہے ہیں، یعنی وہ ایک کہہ دو پابند میں رہے ہیں، سختی اتنی بہت زیادہ تھی، شدید سختی کی وجہ سے، اس معسکر میں رہنے کی وجہ سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود سامرہ میں، کہ جس کو معسکر کہا جاتا تھا، ایک یہ کہ سامرہ میں ایک معسکر تھا، اس میں ایک چھاونی تھی کہ جہاں پر امام علیہ السلام کو شدید صعوبتوں والے عسکر میں رکھا گیا تھا، قید و پابند میں رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح 6 سال امام کی جو ہے امامت ہے، کلن جتنے میں ہمیں ائمہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سب سے کم امامت کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، وہ حضرت امام حسن عسکری کا ہے۔ اب ان 6 سالوں میں 3 سال وہ قید رہے ہیں، اور اللہ بہت سخت اور ہے، شدید سخت، یعنی صعوبتوں میں وہاں پر رہے ہیں، اس صعوبتوں میں رہنے کی وجہ سے، یعنی سامرہ میں ایک معسکر ہے، اور معسکر میں امام حسن علیہ السلام موجود ہیں، جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو امام حسن عسکری علیہ السلام کہا گیا۔ ماشاءاللہ بہترین بیان۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ، کیونکہ ابھی امام حسن عسکری کے بارے میں انہیں تھوڑا چھاونی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی، عسکری کیوں کہا گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے زمانے میں جو ان کی حالت تھی امام علیہ السلام کی، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ اگلا سوال جو اس سے مربوط ہے وہ اس سے ٹچ ہو سکے۔ دیکھیں، ہم جب حالات کے ذریعے سے کسی معصوم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہر قسم کے حالات آتے ہیں، یعنی اس وقت کے اقتصادی حالات بھی ہیں، جس طرح سے آج بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آج کل ایران کے حالات کیسے ہیں، تو آپ ایران کے حالات جو سب سے بارز ترین ہوگا، جو سب سے معروف ہو رہا ہوگا میڈیا کے اوپر، آپ اسی کا ذکر کریں گے۔ بالکل ایسے، یعنی آپ سے کوئی پوچھے کہ بھی ایران کے حالات کیا ہیں، تو آپ یہاں کے ممکنہ سیاسی حالات کے بارے میں بتائیں، یہاں کے امنی حالات کے بارے میں بتائیں، یہاں کے مختلف، اور یعنی یہاں کے اقتصادی حالت کو آپ ذکر نہ کریں، یہاں کے فیملی سسٹم کو آپ یہاں پر ذکر نہ کریں، یہاں کی جو سوشل سسٹم ہے اس کو آپ ذکر نہ کریں، اسی طرح سے جو بارز ترین چیز ہے اس کو آپ ذکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر حالات کیسے ہیں۔ درست، اگر ہم لوگ خود امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو دور حکومت تھا ان حالات کو تھوڑا سا پیچھے سے اگر شروع کریں، یعنی وہ متوکل عباسی کے دور میں، یعنی متوکل عباسی ایک ایسا عباسی خلیفہ تھا کہ جو عباسی خلافت کے عروج پر، اللہ اکبر، خلافت پر فائز ہوتا ہے، اور اس قدر ظلم کرتا ہے معاشرے میں، اس قدر اس کے زمانے میں معاشرے میں فقر ہے، افلاس ہے، کہ میں بعض روایات میں دیکھ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، ان کے اوپر اتنا شدید ظلم کیا جاتا تھا کہ جن کو روایات میں علویہ کہا جاتا ہے۔ علویہ وہ کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، امام علی ان پر بہت زیادہ ظلم تھا، بہت زیادہ ظلم، یعنی اتنا ظلم کہ جب روایت میں دیکھ رہا اس میں کہتے ہیں کہ ایک خاتون نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، یہ 2 خواتین نماز پڑھنے کے لیے ایک قمیض مشترک استعمال کرتی تھی، اللہ اکبر، اللہ، یعنی ایک علویہ، ایک سیدہ، استغفر اللہ،
پہلے وہ حجاب کرتی تھیں، پھر اس کے نماز بعد پڑھتی، نماز کو ادا اللہ کرتی تھیں، اور اس کے بعد وہ دوسری کسی خاتون کو دیتی تھی اور وہ نماز کو ادا، یعنی اس قدر یعنی وہ متوکل کے کہا دور جاتا ہے میں. کہ اس قدر سختی تھی کہ اس وقت جو ہمارے مومنین تھے علیویہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، ان کا جو مال ہے وہ مال ان سے چھین لیا جاتا تھا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی حکومت کے خلاف کوئی اگر تحریک چلے ان کی مدد نہ کی جا سکے. حتیٰ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے عہدے تھے ان سب پر جو شیعہ مخالفین ہیں، جو مومنین کے علیویہ جو مخالفین ہیں، ان کو بٹھا دیا جاتا، اور اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ظلم کرتا اور کوئی مومن یا کوئی علیویہ جو ہے وہ جا کر شکایت کرتا قاضی کے پاس، تو قاضی جیسے قاضی کو پتہ لگتا کہ یہ شیعہ ہے، امام حسن عسکری کا چاہنے والا ہے، تو اس وقت اس کیس کو یعنی اس پورے قضیے کو سنے بغیر ہی یعنی اس کے حق میں یا اس کے یعنی اس کی مخالفت کے اندر فیصلہ دے دیا فیصلہ جاتا. دیا. اس قدر اچھا سختی. چلیں، یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کہ جو مثال اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ، یا پھر جو سادات گھرانے تھے ان کے ساتھ، جی یا پھر جو خود معصومین علیہ السلام کا خانوادہ تھا ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا چلا گیا. اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ یعنی خود عباسی حکومت بشمول خود متوکل عباسی، وہ یہ چاہتا تھا کہ معاشرے میں لادینیت قائم ہو جائے، اللہ اکبر، لادینیت کا رواج ہو جائے، دین اس کے سے لیے دوری اختیار کریں دین سے لوگ. دوری ہو جائے. اچھا، اس کے لیے وہ کیا کام کرتا تھا؟ ایسے ایسے مظالم، ایسے ایسے ظلم کرتا تھا لوگوں کے اوپر، اور بالخصوص جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اللہ والوں کے اکبر، اوپر. اللہ اکبر. یعنی اس کے دور میں شریعت کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ اگر ایک انسان کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتا تھا، یا کسی بھی وجہ سے اس حکومت کے خلاف قیام کرنے کی بات کرتا تھا یا اس حکومت کے خلاف بات کرتا تھا، تو اس کو زندہ سامنے درندے کے ڈال دیا اللہ جاتا تھا. اکبر، یعنی درندہ انسانوں کے سامنے اس کو اسی طرح سے چیڑ پھاڑ کر کے کھا اللہ رہا اکبر، ہے، اللہ اکبر. لیکن آگے اس کو کوئی بڑھ کے بچانے والا نہیں ہوتا تھا، اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. استغفر. یعنی اس طرح کے مظالم اتنی شدت کے ساتھ وہاں پر انجام دیے جاتے تھے متوکل. اگر ہم لوگ وہاں کے اقتصادی دور کے اعتبار سے دیکھیں تو اس نے ایک ایسا بڑا قصر بغداد میں بنوایا تھا کہ جہاں پر ایک خاص لباس کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت تھی. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ کے پاس وہ خاص لباس نہیں ہے، وہ ایک بہت زیادہ پرثروت، اگر آپ کے پاس وہ لباس نہیں ہے، بہت زیادہ مہنگا لباس نہیں ہے، کوئی اور تو آپ وہاں پر قصر میں داخل نہیں ہو یعنی سکتے. خواص کے لیے وہ بنایا گیا تھا صرف. بالکل خواص کے لیے، اللہ اکبر. جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی طبقہ بندی قائم ہو گئی تھی. درست. یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے شریعت میں، خداوند عالم کے قانون میں، آپ کہہ لیجئے انسان کے معاشرے کو سکون کی جانب دھکیلنے کے لیے خداوند عالم نے انسان کے اوپر واجب کی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ سارے کے سارے احکام، وہ ساری کی ساری باتیں ان کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. درست. یعنی اگر آپ نے جس طرح سے قضاوت کی بات کی ہے، تو قضاوت جو قاضی تھا وہ کسی بھی شریعت خداوند عالم کے اوپر وہ قضاوت نہیں کرتا تھا. درست. ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی شریعت کو دیکھے، خداوند عالم کی شریعت کو دیکھے اور اس کے بعد قضاوت کرے، نہیں. اقربا پروری کی وجہ اللہ سے اکبر، اللہ اور اکبر. یعنی بالکل ایسے. اپنوں کو دیکھ کر وہاں پر ان لوگوں نے قضاوت کر دی. اللہ اکبر. اس قدر ظلم آگے بڑھتا چلا گیا کہ خود لوگ اس ظلم کے خلاف ہو گئے. یعنی متوکل عباسی نے خود اپنے بیٹے جو معتمد ہے، محتدا ہے، جی، اس نے اس کے لیے ان لوگوں سے چاہا کہ اس کی وہ بیعت کر لیں. جب تاکہ اس وہ کی بیعت کی گئی، جو اتراک تھے یعنی خود جو ترک تھے، جی جی ان لوگوں سے چاہا کہ کسی طرح سے آ کر ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے. جب ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ آئے اور دیکھا کہ یہ تو اسی طرح سے ظلم کر رہا ہے، اسی طرح سے سفاکیت کر رہا ہے کہ اللہ جس طرح سے اس کے باپ نے کیا تھا، اللہ اکبر. اس کے ساتھ جنگ کی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا. جی جی بالکل. ان کے گھر میں اس طرح کی عجیب سی شورش بپا ہو گئی اللہ کہ اکبر. معتز اس کو بھی قتل کر دیا گیا، ان میں سے متوکل کو بعض بھی کو بالکل ایسے ہی. زہر دے دیا گیا، اور زہر بھی ان کے اپنے طبیب کے ذریعے سے دلایا گیا. یعنی میں جب ان کے زندگی کے یعنی خود اس معصومین علیہ السلام کے اور عباسی خاندان جی کے جی. حالات کے بارے میں دیکھ رہا تھا، تو یقین کریے کہ آج کے جس طرح کے سعودیہ کے حالات دیکھے جاتے ہیں نا، جی جی بالکل یعنی ایسے. جس طرح سے سعودی عرب کے اندر انسان فکر کرتا ہے کہ وہاں پر ایسی بادشاہت موجود ہے کہ جہاں پر اگر اس کے خلاف کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے، اگر بالکل. کوئی بھی جاتا ہے تو اس اللہ کے اکبر. مال کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس جی کے جی. گھر کو مہدور الدم کر دیا جاتا ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہیں ہے بالکل ایسے. یعنی آج بھی اگر آپ عربستان سعودی میں چلے جائیں، اگر حجاز میں چلے جائیں، تو وہاں پر اگر کوئی بھی وہاں کے بادشاہ کی مخالفت کرے گا اور قاضی کے پاس جا کے اس کی شکایت قتل کرے گا کر تو دیا کبھی بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں بالکل ہوگا. ایسے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی سلسلہ جو آج ہم لوگ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، وہی بالکل. سلسلہ اس وقت بھی موجود تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شروع کیا ہو، نہیں. آپ حجاج کے دور میں دیکھیں بالکل یا ایسے. اس کے بعد کے دور میں دیکھتے چلے جائیں، آپ کو مسلسل یہ ظلم یہ دکھائی دے بنی گا. امیہ کے دور سے اگر ہم دیکھتے ہیں بنو تو عباس کے دور میں بھی اگر آپ بالکل دیکھنا ایسے. شروع کریں. اچھا، اگر ہم لوگ اس تمام ظلم کو دیکھنا شروع کریں،
ان تمام مظالم کے ساتھ جب معصومین علیہم السلام اور وہاں پر دوسری طرف شیعہ بھی اس طرح سے تقیہ میں گئے ہیں، اللہ اس قدر شدید وہاں پر حصار موجود ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو اظہار نہیں کر سکتا کہ میں اہل بیت کا یعنی ماننے اس والا قدر ہوں۔ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جتنے بھی شیعہ مومنین اس وقت تھے اس وقت وہ تقیہ میں چلے گئے۔ اللہ اب یہاں پر اگر آتے چلے جائیں نا، یہاں پر اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کتنی شدید سختی ہوگی۔ بے شک بے یعنی شک خود معتمد کا دور ہے، اور معتمد اس وجہ سے کسی حد تک وہ جو 3 سال اس نے ایک خاص نرمی کے چھوڑے تھے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ بھی اس وجہ سے کہ جب متوکل کے بعد جو بھی خلیفہ بنتا تھا مسلسل قتل ہوتا چلا جا رہا تھا، ہاں جی یعنی وہ چند ماہ رہتا تھا قتل ہو جاتا بالکل تھا، ایسے چند ماہ رہتا تھا ترک آتے تھے اور اس کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ معتمد جب دیکھ چکے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امام عسکری علیہ السلام تو پہنچ چکے تھے یہاں بالکل پر، ایسے ہی سامرہ میں تو موجود تھے۔ درست جب یہ معتمد خلیفہ بننے لگا تو امام علیہ السلام کے پاس آیا، امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریے کہ خداوند عالم مجھے 20 سال زندگی عطا کرے۔ اللہ اکبر امام علیہ السلام نے معتمد کے لیے دعا کی کہ خدایا اس کو 20 سال زندگی عطا کرے، اللہ اکبر اور معتمد جب امام علیہ السلام نے دعا کی، جس سن میں امام علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بعد 20 سال تک زندہ رہا۔ اللہ اکبر یعنی آپ یہ غور کریے کہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے کہ ان سبحان اللہ تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام سبحان حالات اللہ کے باوجود اگر دشمن بھی آ گیا ہے واہ تو واہ ایسا واہ نہیں ہے واہ کہ اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ کیا بات ہے کیا بات اگر آج بھی کوئی پلٹ جائے اور ان سے محبت کرنے والا اور ان کی طرف چلا جائے اور ان سے جا کر تقاضا کرے کہ مولا میرے مرض کو دور کر دیں، اللہ اکبر مولا مجھے شفا عطا کر دیں، بے مولا شک، بے خداوند شک۔ عالم کے حضور آپ دعا کریں کہ پروردگار میری اس تنگ دستی کو کیا دور بات کر دے، جو میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے اولاد عطا کر دے۔ بالکل جتنی مشکلات کا حل ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ واقعاً اگر آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے تو واقعاً بہت سے مثال ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مثلاً ہمارے اہل سنت برادران ہیں، وہ مثلاً اولاد کے حوالے سے مثلاً ائمہ علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً اگر میرا بیٹا ہوا تو میں مثلاً فلاں ائمہ کے نام پہ مثلاً میں رکھوں گا۔ تو یہ واقعاً ایسا ہے کہ وہ لیکن یہاں پر جو میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام حالات کو دیکھا، یعنی ہم تو مختصر بیان کر سکتے تھے، حتیٰ کہ بہت مفصل جی جی بالکل تاریخی کتب کے اندر یہ ذکر ہوئے ہیں، ہمارے پاس اس طرح سے وقت نہیں ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود، ان تمام تقیہ کے زمانے کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام مظالم کے باوجود، جب انسان ایک معتمد جیسا انسان، صفاک انسان، جب اہل بیت کے گھرانے پہ جا کر کچھ کہتا ہے اللہ کہ مجھے یہ عطا کرا دیں تو وہ دے دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے عطا کر دیا تو ہاں معتقد ہوتا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ بے شک بے شک آپ غور کریے کہ کتنے ایسے انسان آج بھی موجود ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے مولا علی اکبر کا صدقہ مانگتے ہیں، جی لیکن اس بچے کی مولا علی اکبر کی سیرت کے مطابق عمل تربیت نہیں نہیں کرتے۔ کرتے، بالکل ایسے ہی اگر تربیت نہیں کر رہے ہیں، کیا دعا کی کبھی مولا مجھے گھر دے کہ جس گھر میں میں آپ کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کیا کروں؟ سبحان امام علیہ السلام نے گھر تو دلا دیا، جی جب گھر مل گیا تو اس کے بعد جب ابھی مجلس عزا کا اہتمام ایک دن کیا اور اس کے بعد لہو العیب، اللہ اس اکبر کے بعد اسی گھر سے اگر موسیقی کی آواز آئے، اللہ اکبر انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ایک اہل بیت علیہ السلام کی دعا سے ملا ہوا گھر ہو انسان کے پاس، سبحان اور اللہ اس کے بعد اسی کے اندر لہو العیب ہو، اسی کے اندر موسیقی کی محفلیں ہوں، اللہ اسی کے اندر فحشاء اور منکر ہو، اللہ اسی کے اندر ایسی اولاد ہو کہ جس کو اہل بیت کے صدقے میں خداوند عالم سے مانگا ہو، تقاضا کیا ہو، اس کا نام بھی علی اکبر ہی رکھا ہو، واہ لیکن اس کے باوجود اس کی سیرت کے مطابق تربیت تربیت نہ نہیں کر رہے ہو۔ ہم لوگ جب تاریخ دیکھتے ہیں نا تو تاریخ میں ہم لوگ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس تاریخ کو آج کے زمانے میں، آج کے زمانے کے مطابق انسان پر تطبیق دے کر عبرت حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ غور کریے کہ اگر امام علیہ السلام کے پاس جو آیا ہے اگر وہ ان کا معتقد ہو جاتا تو آج ہم لوگ معتمد کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے، کہ جیسے کربلا میں جب حضرت حر گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، ان تمام جو پہلے انجام دیا گیا اس کے باوجود اور آ کے کہتے ہیں حل لی توبہ، کہ مولا میرے لیے توبہ ہے، سبحان اللہ امام علیہ السلام اٹھا کے سینے کے ساتھ کیا لگاتے۔ بات اگر حضرت حر وہاں پر نہ آتے تو کبھی بھی ہم لوگ علیہ السلام نہ کہتے، بالکل نہ کہتے اگر حضرت حر وہاں نہ آتے تو کبھی بھی رومال حضرت زہرا پہ شانی کی زینت نہ بنتا، کیا بات ہے کیا بات اگر حضرت حر وہاں پر نہ آتے تو صفوی دور میں شاہ اسماعیل صفوی کے جب حضرت حر کی قبر کشائی کرانے کے بعد وہاں سے ایک بہترین حرم بنانے کے لیے قبر کشائی کرتا ہے جی تو جب دیکھتا ہے تو رومال تو ویسا ہی ہے۔ سبحان شاہ اللہ اسماعیل صفوی نے کہا کہ یہ رومال حضرت زہرا کا ہے، میں چاہوں گا کہ میری قبر میں میری شفاعت کے لیے رکھا اللہ جائے۔ اکبر جیسے ہی رومال کو اتارا خون دوبارہ سے جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر یہ ساری کی ساری نعمتیں خداوند عالم نے اس وقت عطا کی ہیں کہ جب میں صرف
محب ہونے کا دم نہ بھروں سبحان بلکہ اللہ، ویسے عمل کرنا شروع کر دوں کہ کیا جس بات طرح ہے، سے میرا کیا مولا بات ہے، چاہتا ہے، جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. اگر میں سبحان ویسے عمل کرنا شروع کر دوں گا، امام علیہ السلام صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے صرف وہ شے عطا کریں کہ جس کو میں نے تقاضا کیا ہے، کیا بات، بالکل ایسے ہی، بلکہ وہ تمام چیزیں عطا کرنے لگیں گے کہ جس کے نتیجے میں سلیمان فارسی نہیں رہتے، سلیمان محمدی بن کیا جاتے ہیں. بات ہے جی، سبحان اللہ، سلیمان محمدی بھی باقی نہیں کیا رہتے بات، بلکہ منا اہل البیت بن جاتے واہ ہیں. واہ 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 واہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے صحابی عقبہ اولا کے اندر ان کی بیعت کرتے ہیں رسول خدا کی، لیکن اتنے قریب ہوتے ہیں. رسول خدا کے ہاتھ میں بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد کہا کہ اے رسول خدا میری ہدایت کر دیں. مانگا کیا ہے؟ ہدایت مانگی ہے، لیکن ہدایت مانگنے کے نتیجے میں کیا آیا؟ رسول خدا نے صرف ہدایت کی ہے، وہ سب کچھ سبحان عطا اللہ، کر دیا کہ جو مقصد حیات کے لیے ضروری تھا. ضروری ہے، اور واہ واہ جابر واہ، سے کہا کہ انت منا اہل البیت، واہ واہ اے واہ، جابر تم بھی ہم اہل بیت میں سے ہو. کیا بات، کیا بات، چونکہ یہاں پر نہ کسی کی پیسوں کی وجہ سے اہل بیت قریب کرتے ہیں، نہ کسی کے فقر کی وجہ سے اہل بیت دور کرتے ہیں. سبحان اللہ، اگر بلال جیسا ہی کیوں نہ ہو، حبشی غلام ہے، واہ واہ لیکن واہ، خداوند واقعا، عالم کے اتنے قریب ہو جائے کہ جب تک اذان نہ دے فجر کا وقت نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، ہمارے یاسر کو آپ دیکھیے کہ جی جی، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن رسول خدا کے اتنے قریب ہو گئے کہ حضرت عمار سے کہتے ہیں انتم من اہل البیت، اے عمار اللہ آپ اکبر، اہل بیت سے ہیں. اللہ اکبر، اگر آپ ان تمام کو دیکھنا شروع کریں، حضرت سلمان خود غلام تھے، بے شک، یعنی اصحاب صفا میں سے ہیں، مدینہ کے ایک فقیر ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے کوئی قریب ہوتا چلا گیا اطاعت کے ذریعے سے، ویسے ویسے اہل بیت نے اس کو وہ عطا کرنا شروع کر دیا کہ جس کے نتیجے میں کمال حاصل ہو گیا. واہ 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 واہ، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان تمام حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر اس کے ساتھ اس سے عبرت لینے کے بعد آج کے زمانے پر انسان پر اپنے نفس پر تطبیق نہ دیں اور اس کے نتیجے میں معصوم کے قریب نہ ہو تو ہمیں فائدہ نہیں کوئی ہونے فائدہ والا. نہیں، بالکل ایسے ہی، واقعا. اگر جب تک وہی بات ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں یا محب اہل بیت ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے. بہترین آپ بیان کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا اور اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ کچھ مل جاتا ہے. مولا علی کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، امام حسن، حتیٰ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. لیکن جب ہم نیچے تھوڑا سا آتے ہیں، اپنے امام ہادی کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام محمد تقی کو دیکھ لیں، خود امام حسن عسکری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اتنے زیادہ مطالب نہیں ملتے، اور نہ ہی لوگوں کو اس حد تک ان کے بارے میں معلومات ہیں. یہاں تک جس طرح مثال ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص سے پوچھا جاتا ہے، کسی ملنگ سے پوچھا جاتا ہے کہ معصومین کتنے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ 14 معصومین ہیں. جب سب کے نام لیے جاتے ہیں تو کہتا ہے اس میں غازی عباس کا نام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، غازی عباس تو معصوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو تقی اور نقی میں سے کسی کو نکال دو، غازی عباس کو ڈال. یعنی اس حد تک ان کو ہم لوگوں کو نہیں معلوم. واقعاً خود امام حسن عسکری کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دقیق مطالب نہیں ہے. ہمارے وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اور نہ ہی ہمارے ممبروں سے اس قدر ذکر کیا جاتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہمارے پاس ذکر موجود نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی خود امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس تفسیر قرآن موجود ہے، اللہ اکبر، تفسیر اللہ عسکری کے اکبر، نام سے. اللہ اکبر. یعنی انہی کے جتنے بھی شاگرد ہیں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے دکھائی دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم لوگوں تک دین پہنچ رہا ہے. واہ 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 واہ. لیکن بات ذکر کی ہے کہ ہم لوگ خود سے بھی انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. جی جی، اصل بات یعنی یہ. ہم لوگ مثال کے طور پہ اگر آپ اس طرح سے کہا جائے کہ ہم لوگ 2 مہینے کے شیعہ ہیں، کہ ہم لوگ مثال کے طور پہ اہل بیت محرم علیہ اور صفر السلام جو کا ہے. غم مناتے ہیں اور اس کے بعد سے پھر اپنا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں، ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے تمام لمحات میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب دیکھنا ہے. میرا مولا کیا چاہ رہا ہے، میرے امام نے مجھ سے کیا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق میں اگر عمل کرتا چلا جاؤں. ایسا نہیں ہے کہ ان معصومین کے بارے میں ہم لوگوں کو ملتا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ کم ملتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو دور امامت تھا وہ قلیل تھا. جی جی، یعنی اگر آپ یہ دیکھیے کہ 203 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، جی اور 260 ہجری میں امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے. یہ کل ملا کے 58 سال بنتے ہیں. صحیح. یعنی 58 ایئرز کے اندر ہمارے پاس غیبت صغرا کا آغاز ہو جاتا ہے. بالکل اور ایسے. کتنے معصومین، یعنی امام رضا علیہ السلام کے بعد 3 معصومین کا دور گزرتا ہے، اور بالکل. کتنے 58 سال، اور کتنے تقیے کا دور ہے، اللہ اکبر. کتنے شدید تقیے کا دور ہے کہ انسان اپنا اظہار نہیں کر سکتا. کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہتے ہیں کہ سوق الغنم میں گئے، کہ جہاں پر بھیڑ بکریاں وغیرہ بیچی جاتی تھیں، تو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. ظاہری بات ہے محاصرہ تھا گھر کا. بالکل ایسے. آج کے دور میں اگر کہا جائے تو ہاؤس اریسٹ.
یعنی گھر ہی کے اندر قید تھے. تو ایک دفعہ جب گھر سے باہر نکلے تو سوق الغنم کی طرف گئے ہیں. تو وہاں پر کسی ایک شخص نے جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا سے محبت رکھتا تھا, عقیدت کرتا تھا. تو امام علیہ السلام کے لیے اس نے چاہا کہ ایک بلند آواز سے صدا کو بلند کرے کہ دیکھو یہ جو بیٹھا ہے خلافت کے اوپر, یہ خداوند عالم کا خلیفہ و جانشین نہیں ہے, اللہ اکبر. بلکہ یہ جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یہ خداوند عالم کی حجت ہیں, سبحان یہ اللہ. پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر خلیفہ ہیں اور ہادی برحق ہیں. کیا بات. جیسے ہی وہ آواز بلند کرنے لگا تو امام عسکری علیہ السلام قریب چلے گئے اور قریب جا کے پوچھا کہ کیا کرنے لگے تھے. وہ ساتھ ہی آگے سے کہتا کہ مولا میں آپ کی امامت کی آواز کو بلند کرنے لگا تھا اور لوگوں کو آپ کی امامت کی طرف بلانے لگا تھا تاکہ وہ آئیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کے مخالف ہو جائیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری امامت کا یہاں پر اعلان کرو گے تو اپنی جان سے جاؤ گے, اللہ اکبر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری امامت کا یہاں پر اعلان نہ کرو اور اپنی جان کو بچا لو. سبحان اللہ. یعنی اتنے تقیہ کا دور ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ پڑ گیا تو قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا, نہیں, اگر کسی نے امام علیہ السلام کی طرف دیکھ کر لوگوں کو امامت کی طرف بلا بھی لیا اللہ اکبر. اس صورت میں بھی اس کی جان وہاں سے چلی جائے گی. یعنی اتنے تقیہ کے دور میں اس کے باوجود امام علیہ السلام کی اس قدر خدمات کی پوری تفسیر کہہ دیں, یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر, جو سوال کر رہا ہے اس کو جواب دینا شروع کر دیں. یعنی تقیہ کے عالم کی وجہ سے ہم لوگوں کو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا. درست. اور دوسری بڑی وجہ یہی کہ 6 سال کا امامت کا دور ہے, جی جی اور 6 سال کے امامت کے دور میں 3 سال وہ قید میں ہیں, بے شک. جہاں پر وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہے. ایک قید اور- میں ہونے کی وجہ سے تو ظاہر بات ہے نہیں آ سکتے تھے, کسی سے ایک اور گفتگو نہیں کر تقیہ کا میں آپ کو عالم بتاؤں کہ ابھی مفروض یہ تھا کہ جو بھی حجت خدا ہوگی اس کو قتل کر دیا جائے گا. سکتے. بالکل ایسے ہی. خداوند عالم نے جب نور صاحب العصر والزمان کو اس کائنات میں منتقل کیا, 5 سال کے فرزند ہیں, لیکن امام علیہ السلام کے بہت زیادہ اصحاب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ امام زمانہ اس کائنات میں تشریف لا چکے ہیں. حتیٰ یہاں تک چونکہ- روایت موجود ہے کہ خود ان کی پھوپھی جو ان کے گھر میں ساتھ رہتی تھی ان کو بھی معلوم نہیں تھا. یعنی ایک تو آثار حمل جی جی حضرت نرجس خاتون کے اوپر ظاہر نہیں ہوئے. جب وہ اس کائنات میں تشریف لے بھی آئے, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لے بھی آئے, اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے سب اصحاب کو اپنے گھر بلایا ہو اور ان کو جا کر متوجہ کیا ہو کہ دیکھو آؤ اور آ کر کھانا کھاؤ, عقیقہ کیا ہو. عقیقہ تو یقیناً کیا, لیکن اصحاب کو بلا کر زیارت کرائی ہو امام زمانہ علیہ السلام کی, ایسا نہیں ہے. چونکہ معلوم ہے کہ اگر ان کو معلوم پڑ گیا تو اس وقت جو معتمد عباسی ہے وہ ان کو بھی قتل کرا دے گا. جی جی بالکل ایسے اسی وجہ سے بالکل نہیں. اتنے تقیہ کا دور ہے کہ احمد ابن اسحاق امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا جب آپ اس کائنات میں نہیں ہوں گے تو ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ اللہ اکبر. مولا آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد امامت کس کے پاس ہے؟ مولا ہم بہت زیادہ مضطرب ہیں. جیسے ہی امام علیہ السلام نے دیکھا کہ احمد ابن اسحاق کے دل میں وہ نور ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس کو خبر دے سکتے ہیں. روایت کہتی ہے امام علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے. جب گھر تشریف لے گئے اندر سے 3 سال کے ایک فرزند کو لے کر آئے. اللہ 3 سال کے فرزند کو لے کر آئے اور احمد ابن اسحاق نے کہا, احمد ابن اسحاق سے کہتے ہیں کہ اے احمد ابن اسحاق دیکھو کہ یہ میرے بعد تمہارے مولا ہوں گے, سبحان اللہ, یہ میرے بعد تمہارے امام ہوں گے. سبحان اللہ. اتنے تقیہ کا دور ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی سب کو نہیں کرائی ہے. بالکل ایسے ہی. اتنے تقیہ کا دور ہے کہ امام علیہ السلام باہر نکل کر یعنی باہر عام لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے ہیں. نہ صرف تقیہ کے دور, اس کے علاوہ جو بات ہے خود عباسی جو حکمران ہیں اس وقت کے, وہ کس طرح سے جعفر کو تیار کر رہے ہیں کہ امام حسن عسکری کے بعد امامت تمہارے پاس چلے جائے گی. کس طرح اس میں ہمارے پاس مختلف روایات ہیں, یعنی وہ ایک خود مفصل ایک موضوع ہے کہ جو جعفر کذاب کے نام سے معروف ہیں, یعنی وہ کیا آیا, انہوں نے بعد میں توبہ کر لی یا واقعاً وہ جعفر کذاب تھے یا نہیں تھے. بہرحال اس کے اندر ایک مفصل بحث ہے. درست ہے. ابھی ہم لوگ صرف اس موضوع کے اوپر رہیں کہ کیوں ہم لوگوں کو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کیوں وہ تمام معلومات نہیں مل رہی ہیں. صحیح. یعنی امام علیہ السلام اگر باہر جاتے ہیں, یعنی جس کو کہیں کہ عامت الناس میں جا کر کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ تم میرے شیعہ ہو. اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ ایک شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا یہ ہوا کہ مجھے خلیفہ نے ایک بہت بڑا فیروزہ دیا اور اس سے بڑا فیروزہ اس وقت موجود نہیں ہے. جی. مجھے کہا کہ اس فیروزے کو انگوٹھی کے اندر سجا کر میرے پاس لے آؤ. میں نے جیسے ہی اس کے اوپر لوہا رکھا وہ ساتھ ہی 2 ٹکڑے ہو گیا. ابھی مولا آپ مجھے بتائیے کیا کروں؟ آیا امام کے پاس ہے, معتقد امام کا ہے,
امام علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، امام اس کی مدد کرتے ہیں، امام اس کی نصرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا ہوا جو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تم چلے جاؤ، خلیفہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب خلیفہ کے پاس گیا پتھر نہیں لے کر گیا، جب پتھر نہیں لے کر گیا تو خلیفہ کو جا کر کہا کہ اس طرح سے وہ انگوٹھی لے آؤں، تو اس نے کہا نہیں، تم اس کے 2 ٹکڑے کر دو، چونکہ میرے جس کو میں نے ہدیہ کرنی تھی اس کے پاس 2 فرزند ہیں اور وہ ہر ایک فرزند کہہ رہا ہے کہ مجھے انگوٹھی چاہیے، واہ 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 اس کے 2 پتھر بنا لو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کر خلیفہ سے کہے کہ مجھے امام علیہ السلام نے پہلے سے بتا رکھا، سبحان اللہ، بالکل یہ ایسے نہیں کہہ سکتا۔ جی۔ وہ دوبارہ سے روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور آ کر ان کا دست بوسی کی اور مولا سے کہا کہ مولا آپ نے جس طرح سے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہنے کا واقعا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کر کہے کہ میرے مولا نے حق کہا ہے، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ وہ والا زمانہ ہو کہ جہاں پر حضرت میثم تمار وہاں دربار میں جا بالکل، کر بھی یہ کہہ دیں کہ بھئی کیا میرے بات، مولا نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، میری شہادت ایسے ہوگی۔ سبحان اللہ، امام علیہ السلام نے بھی کہا کہ خاموش رہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ ظاہر نہ کرو۔ بالکل ایسے ہی، اس طرح کے اور بہت سارے معجزات ہم لوگوں کو امام علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایسے اصحاب کو تربیت کیا ہے، اگر ہم لوگ ان کی 2-3 کی مثال اگر لینا شروع کریں، جن میں سے شاہ عبدالعظیم حسنی، جی جی جی، جن بالکل، کا نسب جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ملتا ہے، جی، لیکن صحابی ہیں کس کے؟ امام حسن امام عسکری کے، ایک بالکل، شخص آئے امام کے پاس اور آ کر کہے کہ مولا مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، تو مولا اس کو کہیں کہ شہر رے میں جب عبدالعظیم حسنی موجود ہیں تو میرے پاس کیا کرنے آئے؟ یعنی اتنے اعتماد والے اصحاب کو امام علیہ السلام نے تیار کر دیا ہے کہ اگر وہاں پر آ کے کوئی سوال بھی کر رہا ہے تو اس کو جواب نہیں دے رہے بلکہ ارجاء دے رہے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بالکل ایسے ہی، ایک یہ کہ جو ان کے نائبین ہیں، جو امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ امام علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا شیعہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں اس کو قتل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں اس کو لوٹ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان و مال کی حفاظت نہ ہو سکے۔ بالکل ایسے ہی، امام علیہ السلام نے جو اصحاب تیار کیے اس میں احمد ابن اسحاق، اس میں حسن صفار اللہ جیسے اکبر، اصحاب موجود ہیں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے فضل ابن شازان، کہ جس کی تعریف خود امام علیہ السلام کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ وہ جو کہہ رہے ہیں، امام نقی علیہ السلام نے تعریف کی، جو فضل ابن شازان کہہ رہے ہیں وہ سمجھ لو کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم سے ہی کہہ رہے اللہ ہیں۔ اکبر، بے شک بے شک، اس طرح کے اصحاب کو تیار کر کے مختلف جگہوں پہ بھیج دیا۔ ایک تقیہ ہو گیا۔ دوسری جو وجہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے، امام علیہ السلام کی بہت زیادہ معلومات وغیرہ یعنی بہت زیادہ وہ ان کا ذکر اس طرح سے نہیں کیا جاتا، اس کی سب سے ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس معاشرے میں اس قدر فساد بپا کر دیا گیا تھا، معاشرے میں اتنی زیادہ پریشانیوں کو بپا کر دیا گیا تھا کہ جو بھی حق کوئی کرتا تھا وہ باطل تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کوئی حق بات کر رہا ہے تو کہا جائے گا یہ یہ باطل باطل بات ہے، کر رہا ہے، بالکل آج کے معاشرے کی طرح۔ اللہ یعنی اکبر، آج کے معاشرے، اگر آپ لوگ پاکستان کا معاشرہ دیکھ لیں، اگر آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی جگہ کا معاشرہ دیکھ لیں، آج اگر کوئی حق بات کہنا چاہتا ہے، کوئی حق بات کہہ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ بات تمہاری درست نہیں ہے، یہ والی بات مت کرو۔ اللہ جو بھی حق بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو منع کر دیا جائے گا کہ یہ اللہ والی بات نہ اکبر، کرو۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو معصوم علیہ السلام کو بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، چونکہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، درست ہے، ایسی بات، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جس نے قبول کیا، امام علیہ السلام نے نہ صرف اس کے نام کو زندہ رکھا سبحان اللہ، بلکہ اس کو اپنی جانشینی ایسی عطا کی کہ وہ شیعوں اور ان کے درمیان ایک پل بن گیا۔ واہ 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 واہ، تیسری وجہ اور آخری وجہ کیا کہہ بات کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، جی بسم اللہ، خود واقفی فرقہ ہے۔ جی جی، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ایک واقفی فرقہ بن گیا کہ امام رضا علیہ السلام کی انہوں نے امامت کا انکار کر دیا۔ اب جو وہ واقفی فرقہ تھا اس نے حکومتی ایما پر اس طرح سے معاشرے کے اندر جڑیں بنا لیں کہ جس کے نتیجے میں امام رضا علیہ السلام اور اس کے بعد جو معصومین علیہ السلام تھے ان کے ذکر کو ممنوع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جو شیعہ خاص تھے ان کو تو معلوم تھا جی کہ جی، یہ معصوم ہیں اور یہ میرے مولا ہیں، حجت خدا ہیں، بے شک، لیکن واقفی فرقے کی ترویج جو کہ حکومتی ایما پر کی گئی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امام کاظم علیہ السلام کے دور میں شہادت کے بعد وہیں پر روک لیا اور کہا کہ یہی وہ حجت خدا ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا کہتے تھے کہ یہ واپس پلٹ کر آئیں گے، کیا بات، اس واقفی فرقے کی وجہ سے بعد والے معصومین کی بہت زیادہ ہم لوگوں کو تاریخ میں جگہ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اور فضل ابن شازان کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ واقفی فرقے کے خلاف ان کے اوپر نقد کیا، ان کے اوپر اللہ اشکالات کیے، جی اور جی، جتنی بھی ان کی مشکل تھی اس کے جوابات دیے۔ سبحان اسی اللہ، وجہ سے فضل ابن شازان کا اتنا رتبہ بنایا کہ ایسی نصرت کی
کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جنگ کے میدان میں نصرت ہو، نہیں، بلکہ کتاب لکھ کر نصرت کی، کیا بات ہے، کیا لوگوں بات تک حق کا پیغام پہنچا کر پہنچایا نصرت گیا، کی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ 3 بڑی وجہیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد خاص طور پہ ہم لوگوں کو ان معصومین کا ذکر تاریخ میں اس قدر وسعت کے ساتھ نہیں ملتا کہ جس طرح سے پہلے معصومین کا ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، کیونکہ ذکر ایسا ہے جب کسی بھی معصوم کا، کسی بھی ائمہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، واقعاً اگر ہم ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو شاید ان کے جو فضائل ہیں وہ ختم نہ ہوں، تو کیونکہ وقت بھی اتنا نہیں تھا ہمارے پاس، تو میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو ناظرین، حضرت امام حسن عسکری کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور علامہ صاحب نے واقعاً بہترین انداز سے بیان کیا۔ ہم فضائل کی بات جب کرتے ہیں تو واقعاً جس طرح سے دوسرے ائمہ علیہم السلام کے فضائل موجود ہیں، امام حسن عسکری کی بہت زیادہ فضائل موجود ہیں۔ میں بس یہ صرف اتنا کہہ کے آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایسے امام کے والد ہیں کہ جن کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی امام مہدی علیہ السلام کو جب نام لیتے ہیں تو ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے اور احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ ایسے امام کے والد ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش اگر میں زندہ رہتا تو میں امام کی نصرت کرتا، میں امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ میں خدمت کرتا۔ ایسے امام کے والد ہیں کہ مولا علی علیہ السلام گریہ کرتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مہدی سے ملاقات کروں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مہدی کا زیارت کروں۔ یہ فضائل واقعاً اگر ہم دیکھیں، جیسے میں پہلے بتایا، اگر ہم فضائل ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو شاید رات ختم ہو جائے لیکن فضائل ختم نہ ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے۔ شہادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی شب ہے کل، تو دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کے دم سے ہے سحر، انہی کے دم سے شام، سب پڑھو درود اور سلام۔ آ گئے ہیں 11ویں امام، آ گئے ہیں 11ویں امام۔